الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وبعد۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 31 سورۃ القیامہ، یہاں سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ پچھلے اسباق میں سورت میں آپ نے یہ بات پڑھی کہ اللہ رب العالمین کی طرف انسان کی روانگی، یہ سارا منظر پیچھے آپ نے پڑھا۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ تو اس میں تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف انسان نے جب روانہ ہونا ہے تو اس وقت اس کی حیثیت اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فلا صدق ولا صلی، اور اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا۔ تصدیق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی باتوں کو پر ایمان لانا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اور ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف وہ آدمی ہے کہ جس نے نہ تصدیق کی اور نہ ہی زندگی میں کبھی اس نے نماز پڑھی، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور اس نے منہ پھیر لیا۔ مراد یہ ہے کہ بجائے تصدیق کے، بجائے نماز پڑھنے کے، اس نے جھوٹ بھی بولا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا بھی اور اس سے منہ بھی پھیر لیا۔ محبت اور الفت کے ساتھ دیکھنے کی بجائے نفرت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور منہ موڑ لیا وہاں سے۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اور پھر وہ چلا گیا اپنے گھر کی طرف یتمتع، اکڑتے ہوئے۔ مراد یہ ہے کہ نفرت سے بھرا ہوا، بغض اور عناد سے بھرا ہوا جب آدمی کسی طرف جاتا ہے تو اس کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ منہ میں بڑبڑاتا رہتا ہے اور دل کے اندر اس کے آگ جل رہی ہوتی ہے اس حق کے خلاف اور اس بات کے خلاف۔ تو اللہ نے ایک منظر بیان کیا اس آدمی کا کہ جو نہ سنتا ہے قرآن سے بلکہ اس کو سننے سے تکلیف ہوتی ہے، دین اسلام کی بات سننے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ ثم ذهب الى اهله، پھر وہ چلا گیا اپنے اہل کی طرف، اپنے گھر کی طرف، یتمتع، اکڑتے ہوئے، تکبرانہ چال چلتے ہوئے۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اللہ فرماتے ہیں پھر تیرے لیے یہی لائق ہے، تیرے لیے زیادہ لائق یہی چیز ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں کسی آدمی سے یہ بات کرتے ہیں کہ جب وہ بار بار سمجھانے کے باوجود بات کو مانتا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اس کا نقصان اٹھاتا ہے، جب اس کا نقصان اٹھاتا ہے تو پھر کہنے والے کہتے ہیں اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا تھا،
کہتے ہیں نا اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا تھا، اس کو سمجھایا گیا ہے، اس کو اتنی مرتبہ بتلایا گیا لیکن پھر یہ نہیں مانا، جب یہ نہیں مانا تو پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو تنزل اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تیرے لائق یہی تھا، جب تو نہ ایمان لایا نہ تو نے نماز پڑھی، تو پھر تیرے لائق یہی تھا کہ تو جب گھر کی طرف بھی جا رہا ہے تو تکبرانہ چال چلتے ہوئے جا۔ تو یہ جملہ اللہ رب العالمین نے 2 دفعہ دہرایا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، کہ تیرے لیے پھر یہی لائق ہے اور تیرے لیے پھر یہی لائق ہے۔ ایحسب الانسان، اس بات کو مکمل کرنے کے بعد اگلی بات اللہ رب العالمین نے شروع کی، فرمایا کہ کیا گمان کرتا ہے انسان، ایحسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے ان یترک سدی، کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے یہ زندگی دی ہے، جس اللہ نے بولنے کو زبان دی ہے، سننے کو کان دیے ہیں، کام کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے پھرنے کے لیے قدم دیے ہیں، سوچو بچار کے لیے دماغ دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، عقل دی ہے اور شعور دیا ہے، اور دنیا میں رہنے سہنے کا ڈھنگ دیا ہے، اور اس سے بھی آگے بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں۔ تو کیا یہ ساری نعمتیں اور ساری فیسلٹیز دینے کے باوجود کیا یہ انسان ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ اس بات پر ہم پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا سوال ہونا ہے اللہ کے ہاں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے۔ اور یہاں اگر وہ آپ حدیث سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، کہ قیامت کے دن ابن آدم جو ہے وہ اپنا قدم ہلا نہیں پائے گا اس وقت تک جب تک 5 چیزوں کا وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ 5 چیزوں کے متعلق اس سے سوال کر لیا جائے گا، اس کے بعد وہاں سے وہ ہلے گا، کس طرف جاتا ہے اس کا فیصلہ ان سوالوں کے بعد ہوگا۔ پہلا سوال کیا ہے؟ عن عمرہ، اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے بتلا یہ عمر کہاں گزار کر آئے ہو؟ تو اس کا حق بنتا ہے نا، اس نے عمر دی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ عمر کے بارے میں پوچھے کہ یہ کہاں تم فنا کر کے آئے ہو، عن عمرہ فیما افنا، اس کو کہاں تم نے فنا کیا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا عن شبابہ، کہ جوانی کے متعلق کہ یہ جوانی بھی تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے نا، تو اللہ رب العالمین پوچھیں گے ہاں میرے بندے جو میں نے تجھے جوانی کی نعمت سے نوازا تھا اس کو کیسے گزار کر آئے ہو، اس کو کیسے تم نے بوسیدہ کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہوگا مالی ہی مال کے متعلق کہ مال ہم نے دیا تھا تو یہ جو مال تیرے پاس تھا اس کو کمایا کیسے اور اس کو خرچ کیسے کیا۔ مال کے متعلق 2 سوال ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے چھوڑ دیا ہے زندہ کر کے اور کہا کہ چلو جس طرح تمہارا دل چاہے تم کرتے رہو، جس طرح ہمارے ہاں لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ کے ساتھ چلنا ہے، جی فلاں کے ساتھ چلنا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان نے مال کمانا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے۔ تو یہ سوال ہے اللہ رب العالمین نے کرنا ہے، پوچھنا ہے اللہ نے کہ میرے بندے بتلا تو نے یہ مال کیسے کمایا تھا، کیا اس میں رشوت تھی، کیا اس میں سود تھا، کیا اس میں دھوکہ تھا، کیا اس میں مال میٹر کے اندر فراڈ تھا، کیا اس کے اندر کہیں ایسے تو نہیں تھا کہ تو اپنی بہنوں کا مال ہڑپ کر کے ان کی وراثت کو ہڑپ کر کے اپنے مال کو اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتا رہا۔ یہ قیامت کے دن ہم نے جواب دینا ہے۔ اور چوتھی بات مال کے متعلق ہوگی وہ یہ ہے کہ مال کو خرچ کیسے کیا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کل بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ میرا مال ہے میں جہاں چاہوں خرچ کروں مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ نہیں، بندہ مومن جو ہے اس نے اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے، اس کی آزادی نہیں ہوتی اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جانوروں کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے کہ جس کے کھیت میں چلے جائیں چرنا شروع کر دیں۔ نہیں، ایک اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک اس نے مذہب اختیار کیا، اس نے دین کے اندر اپنے آپ کو داخل کیا، تو اب داخل ہونے کے بعد پھر اس پر سارے قوانین وہ لاگو ہوں گے جو دین اسلام کے ہیں۔ اس کی ایگزامپل اور اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آپ نے بھی شاید سنی ہوگی، میں دہرا دیتا ہوں کہ دیکھیے انسان نوجوان ہے ہمارا، کسی نے ایف ایس سی کی ہے، کسی نے بی ایس سی کی ہے، کسی نے ایم ایس سی کر لی، کسی نے کوئی اور ڈپلوما کر لیا۔ اب اس کے بعد اس کے پاس اختیار ہے، وہ چاہے تو آرمی میں چلا جائے، وہ چاہے نیوی میں چلا جائے، وہ چاہے پولیس میں چلا جائے، وہ چاہے رینجر میں چلا جائے، چاہے وہ کسی سول ادارے میں چلا جائے۔ اب اس پر کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ کس ادارے کو کرتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کو اختیار دیا اللہ رب العالمین نے۔
کہ اب اس نے سوچنا ہے اور سوچنے کے بعد پھر اس نے فیصلہ کرنا ہے. مگر جب وہ کسی بھی ادارے کو جوائن کر لے گا، کسی بھی ادارے کا فارم فل اپ کر لے گا اور اس کے بعد چلا جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ آزاد نہیں ہے. اب اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ اب اس کے بعد جس ادارے کو بھی وہ فالو کرتا ہے، جس ادارے کو بھی جوائن کرتا ہے، اب اس ادارے کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق ٹائم ٹیبل ان کا ہوگا جو اس ادارے کا ہے، اسی کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے. اور یونیفارم انہی کا ہوگا اور اس کو اس نے پہننا ہے. ہیئر سٹائل اس کا وہی ہوگا جو وہ ادارے والے بتلائیں گے، اس انداز میں آنا ہے. وہاں جا کر یہ نہیں ہے کہ وہ کہے جی میری مرضی ہے، میں آزاد آدمی ہوں، جب چاہوں اٹھوں، جب چاہوں سو جاؤں، چاہوں تو پریڈ میں آؤں، چاہوں تو پریڈ میں نہ آؤں، چاہوں تو یونیفارم پہنوں، چاہوں تو یونیفارم نہ پہنوں. ایسے نہیں ہوتا. یہ ہمارے ہاں جو اسلام کے حوالے سے یہ جملہ کہا جاتا ہے نا، یار اسلام کون سا زبردستی کا دین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ نہیں قبول کرنا چاہتے، کوئی زبردستی آپ سے قبول نہیں کروائے گا. لیکن جب آپ نے خوشی سے، سمجھ سے، بوجھ سے، غور و فکر کرنے کے بعد یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی ہر بات کو فالو کرنا ہے، پھر اپنی مرضی ختم. تو اسی طرح اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، ایسے نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو وہ چار چیزیں میں نے بتلا دی. پانچویں چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ پوچھیں گے کہ ہاں میرے بندے، جو تیرے پاس علم تھا، جو تیرے پاس معلومات تھی، جو انفارمیشن اویلیبل تھی، اس کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا ہے، تیری پریکٹس کتنی تھی. تو یہ 5 چیزوں کا جواب ہم نے دینا ہے، ہم سے پوچھے جائیں گی یہ 5 چیزیں. تو اس کی تیاری ہم نے یہاں دنیا میں کرنی ہے، آخرت میں جا کر یہ سوال ہمارے سامنے آنے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس طرح کا سدا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اور اگلی بات الم یکن نطفۃ من منی یمنا، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اس انسان کو منی کے ایک قطرے سے ہم نے نہیں بنایا؟ نطفہ کیا ہم نے نہیں بنایا پانی کے اس ایک بوند سے اور منی کی ایک بوند سے؟ ثم کان علقۃ، پھر وہ پانی کی بوند جو تھی وہ ہو گیا ایک علقہ. علقہ سے مراد یہ ہے کہ جمع ہوا خون بن گیا، خون کا ایک لوتھڑا بن گیا. اور اس کے بعد فخلق فسوى، پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو برابر کیا. فسوى کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسا بنایا ہے کہ جس چیز کی جہاں ضرورت تھی یا جو چیز جہاں خوبصورت لگتی تھی اللہ رب العالمین نے وہاں وہ چیز لگا دی. جہاں کان خوبصورت لگتے تھے وہاں کان لگا دیے. اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو ہمارے کان بھی گدھے کی طرح سر پر لگا دیتے، ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیتے. لیکن اللہ نے کیسا بنایا ہے کہ ہم چہرے میں اپنا شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کتنا خوبصورت ہوں. ذرا کبھی سوچا بھی کر یہ خوبصورتی دینے والا کون ہے، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. مگر نہ دنیا میں ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے، نہ شکری کی بنیاد پر کبھی کبھار اللہ اپنے قدرت کے منظر دکھلا دیتے ہیں. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لقوے کی وجہ سے چہرہ ایسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا چہرہ اور منہ چھپائے پھرتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے سمجھتا ہے کہ میں نہ ہی دکھا پاؤں. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے. ثم کان علقۃ فخلق فسوى، اور اللہ فرماتے ہیں پیدا کرنے کے بعد، خوبصورت اور بہترین بنانے کے بعد، مکمل بنانے کے بعد، فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، اللہ فرماتے ہیں پھر اس نے بنایا جوڑا، زوجین جوڑا، اور الذکر والانثى اس میں سے ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے، ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے، ایک اس میں سے میل ہے اور دوسرا اس میں سے فیمیل ہے. پھر اللہ نے ان دونوں کا آپس میں ایک نظام بنا دیا جس کے نتیجے میں پھر آگے اس سے نسل چلتی چلی جاتی ہے. الیس ذالک، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد، انسان کی پیدائش کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ کیا اس کے باوجود یہ آدمی سمجھتا ہے کہ الیس ذالک بقادر، کہ اللہ رب العالمین کی ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ الا ان یحیی الموتى، کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے. کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ تو آپ کو یاد ہوگا اس سورت کا آغاز جب ہم نے کیا تھا تو اس میں یہ بات پڑھی تھی ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی
ان نسوی بنانا، تو اللہ رب العالمین اسی عنوان پر اس سورت کا اختتام فرما رہے ہیں کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ نہیں کر پائیں گے؟ تو یہ اس کی بھول ہے۔ جب ہم نے مردہ وہ پانی کی بوند جو تھی اس میں ہم نے زندگی ڈال دی اور جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے میں ہم نے روح ڈال دی اور اس سے تمہیں پیدا کر دیا، جب ہم یہ کام کرنے پر قادر ہیں تو مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی ہم قادر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ہے کہ یہ ایک واقعہ بیان کیا اور ایک نصیحت ہے، اور قرآن کا جو ایک اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ دعوت فکر کی کتاب ہے۔ تو آخر پر اللہ رب العالمین نے وہی دعوت فکر دی ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، جو زندگی ہم نے دی ہے اس کے متعلق ہم آپ کا حساب کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس میں سے جو ہمارے لیے نصیحت کی بات ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔